بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على حلمه بعد علمه وعلى علمه بعد عفوه، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى عليه وصل عليه بعدد من لم يصل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله فضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آپ کی خدمت میں دوبارہ ایک نئی صبح کے ساتھ اس دعا اور تمنا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی، صحت اور عافیت عطا فرمائے اور آپ کے گرد و نواح میں اللہ تبارک و تعالی خوشگوار ماحول پیدا فرمائے. ناظرین گرامی، آج محرم الحرام، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہر اللہ کا مہینہ ہے، یہ اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے اور اس کی آج 3 تاریخ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر سال ہمارا جو ہے اس کو ہم کہیں گے 1446. یہ اسلامی تاریخ ہے اور اس کا ہجرت سے جو ہے وہ آغاز ہوا. انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ مہینہ اور یہ پورا سال ہمارے لیے اور تمام امت اسلامیہ کے لیے، تمام انسانیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی خیر و برکت کی بشارت لائے اور دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں پیدا فرمائے. خاص طور پر اس وقت ہم اپنے فلسطین کے مظلومین کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت عافیت عطا فرمائے اور ان کی جو دیرینہ خواہش ہے اللہ تعالیٰ ان کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمائے. ناظرین گرامی، ہم شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے سٹاپ کیا تھا گزشتہ نشست میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر اور انتہائی قریبی صحابی اور محدث جناب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ایمان افروز واقعات کے بارے میں، اور ہمارا ذکر چل رہا تھا ان کے والد گرامی حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ احد کی جب لڑائی کا وقت آیا تو ان کے صاحبزادے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے مجھے رات کو وصیت کی کہ میں سمجھتا ہوں کہ کل میری شہادت ہوگی اور میں ان پہلے خوش نصیبوں میں ہوں گا کہ جو پہلے جام شہادت نوش کریں گے، اور میں تمہیں سب سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں اپنے خاندان کے اندر، اپنی فیملی کے اندر.
سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان کی محبت ہر چیز پر مقدم ہے، اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم جہاد میں شرکت نہ کرو۔ تم نے پیچھے اپنی جو بہنیں ہیں 9 یا ایک روایت میں 7 بہنوں کو لک آفٹر کرنا ہے، اور میرے اوپر جو قرض ہے اس کو آپ نے اتارنا ہے۔ ناظرین گرامی، ہماری بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ جو کنوکشن تھی، ان کا جو ایمان تھا کہ کل کے معرکے میں وہ اولین شہداء میں شامل ہوں گے، اس کے بارے میں کیا توجیحات ہو سکتی ہیں؟ تو ایک تو ہمارے پاس ایک روایت ہے کہ جو ایک صحابی حضرت مبشر بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خواب میں آئے۔ حضرت مبشر بن عبد المنذر رضی اللہ تعالی عنہ جو بدر میں شہید ہوئے تھے، وہ حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالی عنہ کو معرکہ احد سے چند دن پہلے خواب میں ان سے ملاقات ہوئی، اور جب خواب میں ملاقات ہوئی تو حضرت مبشر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن حرام سے یہ کہا کہ چند دن میں آپ کی ہمارے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے۔ حضرت مبشر بن عبد المنذر بدر کے معرکے میں شہید ہو چکے ہیں، اور احد کے معرکے سے چند روز پہلے وہ حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ کو خواب میں ملتے ہیں، اور خواب میں ان کو یہ بشارت دیتے ہیں کہ آپ کی ہمارے ساتھ چند روز کے بعد ملاقات ہونے والی ہے۔ تو عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ اس وقت کہاں ہیں؟ یہ جو آپ مجھے خوشخبری دے رہے ہیں، آپ اس وقت کہاں ہیں؟ تو حضرت مبشر بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواب کے اندر ان سے فرمایا کہ ہم اس وقت جنت کے اندر ہیں، اور جہاں بھی ہم چاہتے ہیں جنت کے اندر ہم سیر کرتے ہیں اور ہم گھومتے پھرتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ تو بدر میں شہید ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم شہید ہو گئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی، اور دوبارہ جو زندگی عطا فرمائی ہے اس کے اندر ہم ان تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہ خواب ہے حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ کا، اور اس خواب میں ان کو ان کے ایک صحابی دوست حضرت مبشر بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے، وہ ان کو یہ بشارت دیتے ہیں۔ تو جہاں یہ روایت ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ صبح دوسرے دن حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خواب کا ذکر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا کہ اے عبداللہ یہ شہادت ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس خواب کی تعبیر کیا ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالی شہادت کی نعمت سے سرفراز فرمائے گا۔ تو یہ بجائے اس کے کہ ان کے دل میں خوف ہوتا، اضطراب ہوتا، پریشانی ہوتی، اور کوئی ایسی تدبیر سوچتے کہ بھئی معرکہ احد سے اسکیپ کی کوئی صورت بن جائے کہ میری موت وہاں واقع نہ ہو۔ ہم جب خواب دیکھتے ہیں، کوئی خواب کہ جو ڈرانا ہوتا ہے، چاہے اس کی ہم تعبیر جانتے ہیں نہیں جانتے ہیں، تو ہم خواب میں اگر کوئی ایسی بات ملتی ہے جو قابل فکر ہوتی ہے تو ہمیں تشویش سی ہو جاتی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس خواب میں کوئی بری بات ان پلیزنٹ دکھائی گئی ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، ان کی ایمان پہ قربان جائیے، کتنا ان کی کنوکشن تھی کہ وہ اس خواب کی تعبیر کے لیے تیار ہو گئے، اور ان کے لیے سوائے اس کے اور کوئی
راستہ نہیں بچا کہ اس خواب کی تعبیر کے لیے وہ جان فشانی کے ساتھ اور اپنی قوت ایمانی کے ساتھ اس کے اندر وہ شرکت کریں، اور ان کا جو جذبہ تھا شہادت کا وہ بڑھ گیا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اس صحابی رسول نے مجھے جو بشارت دی ہے کہ آپ کی چند روز ہمارے ساتھ ملاقات ہونے والی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر فرما دی ہے کہ اس سے مراد شہادت ہے، تو پھر اب کسی چیز کا انتظار نہیں ہے۔ اور انہوں نے گویا کہ الوداعی طور پر اپنے صاحبزادے اکلوتے بیٹے حضرت جابر سے یہ وصیت فرمائی کہ کل میں شہید ہو جاؤں گا، اور میری شہادت کے بعد آپ نے یہ جو کام ہیں ان کو آپ نے کرنا ہے۔ چنانچہ وہی ہوا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آئندہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزید روایات جو ہیں ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، لیکن ایک خصوصیت جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور محدث ممتاز کرتی ہے کہ ان کی اکثر روایات یا تو ان کے اپنے واقعات ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوئے، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہوئے، اور ان معجزات کے اندر یا تو اس معجزے کے اندر حضرت عبداللہ بن جابر اس کا پارٹ تھے، یا انہوں نے اس کو آبزرو کیا، اور وہ تمام اکثر جو معجزات ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ آپ دیکھیں گے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہیں۔ تو جب مارکہ ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاہ جام فشانی سے جام شہادت جو ہے وہ نوش کرتے ہیں۔ لیکن جو افسوسناک بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر جو شہداء تھے، انکلوڈنگ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مخالفین نے، دشمنوں نے اس بات پر اکتفا نہیں کیا کہ ان کی جان لے لی، ان کو قتل کر دیا، بلکہ ان کے انتقام کی جو آگ تھی وہ اس وقت تک نہیں بجھی کہ ان کو قتل کرنے کے بعد انہوں نے ان کی باڈی کا میوٹیلیشن کیا، مسئلہ کیا، یعنی کسی کی ناک بھی کاٹ دی، کان بھی کاٹ دیے، چہرے کے اوپر لائنیں پھیر دی، یہ مطلب اس طرح کی جو بھی ان سے ہو سکتا تھا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ جو ہے وہ نکالا گیا۔ یہ کتنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر آپ اپنا چہرہ انور پھیر لیتے تھے۔ جب صحابہ کرام کی یہ باتیں دیکھتے تھے اپنے شہداء کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کی وجہ سے اور رنج کی وجہ سے اپنا چہرہ انور پھیر لیتے تھے، ان کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو جہاد میں تو انہوں نے شرکت نہیں کی، لیکن وہ مارکہ احد کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اس کی ایونٹ سے باخبر رہ رہے تھے۔ اور اگر آپ لوگ مدینہ طیبہ میں جا چکے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مدینہ سے جبل احد جو ہے وہ کتنا دور ہے۔ انسان مطلب ہے کہ وہاں جا سکتا ہے تھوڑی دیر میں، آدھے گھنٹے میں، 40 منٹ میں، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی سپیڈ ہے، آپ کے پاس کوئی جانور سواری ہے۔ تو یہ جب پہنچتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں اپنے والد کو، اور ان کی والد گرامی کے چہرہ انور پر کوئی چادر سی ڈالی گئی ہے، اور ان کے ساتھ ان کے خالو حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک ہی قبیلے کے، ایک ہی خاندان کے، اور دونوں کی بیویاں جو ہیں آپس میں بہنیں تھیں، وہ بھی ان کے ساتھ ان کی لاش رکھی ہوئی ہے، ان کے چہرے کو بھی کور کیا ہوا ہے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے ہیں، باپ کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے، ادب و احترام ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے والد صاحب کا چہرہ جو ہے اس کی زیارت کریں، ان کو دیدار کریں، وہ دیکھیں۔ یہ ایک نیچرل فطری بات ہے۔ تو دیگر صحابہ کرام ان کو منع کرتے ہیں، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے کی کیفیت کے اندر بھی ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اپنے والد صاحب کا چہرہ انور دیکھیں اور چادر اٹھائیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ ان کو اپنے والد کا چہرہ دیکھنے دو، اور انہوں نے اپنے والد کا چہرہ دیکھا، اور جو بھی انسانی
جذبات ہو سکتے ہیں انہوں نے ان کا اظہار کیا، اور اسی طریقے سے اپنے خالو حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شہداء کو ان کا جو خون آلود لباس ہے اور جو ان کا بدن ہے ان کو غسل نہ دیا جائے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت والے دن جب یہ لوگ اٹھیں گے تو ان کے جو خون ہیں، زخم ہیں، ان سے مشک اور عنبر کی خوشبو آئے گی، ان کو اسی حال کے اندر رہنے دیا جائے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، آپ دیکھیں کہ جنگ مارکا ہے، جنگ کے حالات ہیں، اور اس وقت دکھ کی بات ہے، رنج کی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی افسوس ہے، صحابہ کرام کو بھی افسوس ہے، اور اس وقت جو درپیش مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ صحابہ کرام جو شہید ہو چکے ہیں ان کی تدفین کی جائے، اور ان کی تدفین کے اندر دیر نہ کی جائے، اور ان کی تدفین میں اندر جو بھی لباس کفن کے موجود تھے وہ ان کو پرووائڈ کی جائیں، اور جہاں مثال کے طور پر ان کے بدن کا کوئی حصہ جو تھا وہ کپڑے کفن ان کے لیے پورا نہیں ہو رہا تھا تو وہاں پر اس وقت جو گھاس موجود تھی، نباتات موجود تھے، وہ ان کے بدن پر ڈال کر کور کیا گیا، اور بعض صحابہ کرام کو دو کو ایک ہی قبر کے اندر جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عبداللہ بن عمرو بن حرام اور عبد بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار و محبت کرتے تھے، تو فرمایا کہ لیٹ دیم بی ٹوگیدر لائف آفٹر ڈیتھ ایز ویل، ایک ہی قبر میں دونوں کو جو ہے وہ دفن کیا جائے۔ اور اس اثناء میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، یا دوسری روایت میں ان کی خالہ جو ہیں، وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ان دونوں کی لاشوں کو اٹھا کر اونٹ کے اوپر ڈال دیتی ہیں، اور ابھی روانہ ہونے والی تھی۔ ان کا خیال کیا تھا کہ ان کو جا کر مدینے میں تدفین کریں گے تاکہ ان کی زیارت کے لیے آسانی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایسی جگہ پر ہوں کہ جہاں پر ان کے جنت البقیع کے اندر دیگر شہداء بھی ہوں، متوفین ہوں، تو اس قبرستان کے اندر وہ ان کا خیال تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ کسی نے آواز لگائی کہ ان کو اسی جگہ پر دفن کیا جائے جہاں پر ان کی شہادت ہوئی ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ ان کو واپس لے کے آئیں اور ان کو جہاں ان کی شہادت ہوئی ہے وہاں پر ان کی تدفین کی جائے۔ اس اثناء میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں کہ کوئی خاتون جو ہے وہ رو رہی ہے، آہ و بکا کر رہی ہے۔ اس وقت خواتین بھی جو تھیں وہ آ چکی تھی وہاں پر اپنے اپنے خاندان کے افراد کو دیکھنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے آپ روئیں یا نہ روئیں، یہ بات سن لیں کہ اللہ کے فرشتوں نے ان پر سایہ کیا ہوا ہے۔ کن کے اوپر؟ شہدائے احد کے اوپر، اور خاص طور پر حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام اور عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاشوں پر فرشتے بڑی تعداد میں سایہ فگن ہیں، انلیس کہ ان کی روح کو وہ جب تک اٹھا نہیں لیتے ہیں یا تم لوگ جنازہ نہیں پڑھ لیتے ہو، اس وقت ان کی کیفیت یہ ہے کہ اللہ کے فرشتے اپنے مبارک پروں سے ان کے بدنوں کو ڈھانپ رہے ہیں۔ یہ ایک بشارت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور یہ ایک کرامت تھی ان صحابہ کرام کی، اور یہ ایک ریوارڈ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، انعام تھا کہ یہ جو لوگ کہ جنہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی ہے، جن کے بدن زخم سے چور ہیں، خون نکل رہا ہے،
جن کے جسموں کو میوٹیلیٹ کیا گیا ہے، ان کا اکرام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے بڑی تعداد میں، اور اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ وہ اپنے مبارک پروں سے ان کی اوپر سائے فگن ہیں اور ان کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کی بشارت دی۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہاں پر ختم نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اسی واقعہ کے وقت، ہمیں اس کی پوری تاریخ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ جابر، میں تمہیں دیکھتا ہوں پریشان اور دکھی، کیا وجہ ہے؟ کیوں تم دکھی ہو، پریشان رہتے ہو، مغموم رہتے ہو؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ، میرے والد صاحب شہید ہو گئے، اور میرے والد صاحب نے پیچھے میری 7 یا 9 بہنیں چھوڑی ہیں، اور اپنے قرض چھوڑا ہے کہ جس کو میں نے ادا کرنا ہے، اور میں اسی حال میں، ایک تو والد کا صدمہ ہے، دوسرا ان کی وصیت کو پورا کرنا اپنی بہنوں کی ذمہ داری ہے، تو اس وجہ سے میں مغموم اور پریشان رہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی بشارت دی کہ جو بشارت پیغمبروں کے بعد کسی انسان کو اگر ملی ہے تو وہ حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھی۔ فرمایا کہ تمہارے والد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا شرف عطا فرمایا ہے جو کسی کو نہیں عطا کیا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے والد کو زندہ کیا، تمہارے والد کو زندہ کیا، اور زندہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی پردے کے، بغیر کسی آؤٹ کے، ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹلی خطاب فرمایا، ہم کلام ہوا، اور پوچھا کہ اے میرے بندے، بتاؤ تمہاری کوئی خواہش ہے، تم کیا چاہتے ہو، تمہاری خواہش کو میں پورا کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے سے پوچھے کہ تمہاری کیا خواہش ہے، میں اس کو پورا کرتا ہوں، تو یہ اس بندے کی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا اعلیٰ مقام ہے۔ عرض کی حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ، میری خواہش یہ ہے کہ آپ مجھے دوبارہ دنیا میں واپس بھیج دیں، اور مجھے دوبارہ جو ہے اس بات کی توفیق دیں کہ میں دوبارہ آپ کی راہ میں شہید ہوں، یہ میری خواہش ہے۔ ویسے اللہ نے فرمایا کہ یہ تو میں نے آلریڈی فیصلہ کر لیا ہے کہ جو لوگ ایک دفعہ دنیا سے واپس یہاں آئیں گے ان کو میں دنیا میں واپس نہیں بھیجوں گا، ان کو جو موت ملے گی اس کے بعد دوبارہ میں ان کو زندگی میں نہیں واپس بھیجوں گا۔ عالم برزخ، عالم آخرت کے اندر جو ہے ان کا جو ہے اٹھنا ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا مقام عطا فرمایا حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو انشاءاللہ اس موضوع کو ہم کنٹینیو رکھیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم وقفے کی طرف جا رہے ہیں، اور وقفے کے بعد اگر آپ کے سوالات ہوں گے تو انشاءاللہ ان کے جوابات بھی دینے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، ویلکم بیک۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کے شہید والد حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام۔ انشاءاللہ اس پہ ہم مزید بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں
تو آپ بھی پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئی چلتے ہیں، جو ہماری گفتگو تھی اس کو ریزیوم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بشارتیں عطا فرمائیں۔ ایک تو اللہ کے فرشتے اپنے پروں سے ان شہداء کو، خاص طور پر حضرت عبداللہ بن حرام اور حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہما کی لاشوں کو انہوں نے کور کیا ہوا ہے۔ اور دوسری جو بہت بڑی خوشخبری اور بشارت جو کسی انسان کو نہیں ملی انبیاء کرام کے بعد، کہ جو حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم برزخ میں دوبارہ زندہ فرمایا، اور ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی ترجمان کے، بغیر کسی پردے کے اور رکاوٹ کے ڈائریکٹ ان کے ساتھ خطاب کیا، کلام فرمایا۔ اللہ نے ان سے بات کی، حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے ہم کلام ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کیفیت ہے، یہ جو کرامت ہے، یہ جو معجزہ ہے، یہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی وساطت سے پوری امت کو یہ خبر پہنچائی کہ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سلوک فرمایا۔ تو یہ ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے، اور اس ریوارڈ کی ظاہر ہے کہ اللہ کی نگاہ میں وقت ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان تھا، ان کی جو کنوکشن تھی، وہ بہت ہی اعلیٰ ترین درجے کی تھی، اور ان کی شہادت کا جو جذبہ تھا اور اسلام کے دفاع کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کا اور خدمت کا جو جذبہ تھا، وہ اعلیٰ ترین تھا۔ ہم نارمل لائف میں بھی دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے ساتھ ہماری زندگی گزرتی ہے، لیکن ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو ہم لوگ ان سے باخبر نہیں ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جب ان کا انتقال ہوتا ہے، ان کے خاندان والے کچھ باتیں بتاتے ہیں تو ان کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہوتی ہیں، اور یہ بات ہم صحابہ کرام کے بارے میں، اولیاء و صالحین کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ ان کے بعد جب ان کی کرامات ظاہر ہوتی ہیں تو لوگ خاندان والوں سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کون سا خاص عمل تھا کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ مقام جو ہے وہ نصیب ہوا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 6 مہینے کے بعد میرے دل میں یہ خواہش ہوئی اپنے والد کے احترام میں، ان سے پیار اور محبت میں، ان کو بھولے نہیں۔ اور دوسرے بھی جو تھے عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی ان کے خالو تھے یعنی، اور دونوں کو ایک قبر کے اندر دفن کیا گیا۔ تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ کاش کہ میں اپنے والد صاحب کو تھوڑا سیپریٹ قبر کے اندر دفن کروں، تو انہوں نے قبر کشائی کی۔ یہ حدیث پاک جو ہے ہماری متفق علیہ ہے اور اوتھینٹک حدیث ہے یہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد میں نے اپنے والد صاحب کی قبر کشائی کی، تو مجھے اپنے والد صاحب کا جسم، ان کا کفن، ایون وہ جو گھاس ان کے بدن پر ڈالی گئی تھی، وہ اسی طرح تازہ، اور ان کا چہرہ جو تھا وہ نورانی اور خوشگوار نظر آ رہا تھا، جس طرح 6 مہینے پہلے ان کو وہاں پر دفن کیا گیا تھا۔ ایک تھوڑی سی معمولی سی میں نے بات دیکھی کہ ان کے کان میں جو تھوڑی سی خراش ہوئی تھی، تھوڑی سی تبدیلی اس میں بہت ہی معمولی سی دیکھی۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کے چہرے انور پہ زخم تھا، اور دفن کرتے وقت ان کا ایک ہاتھ ان کے چہرے پہ رکھ دیا گیا تھا، جس سے خون بہنا بند ہو گیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ کوشش کی کہ ان کا ہاتھ جو ہے وہ اس زخم سے اٹھاؤں، تو جیسے ہی میں نے اٹھایا
دوبارہ خون 6 مہینے کے بعد وہ نکلنے لگا، تو میں نے واپس وہ ہاتھ ان کے اوپر رکھ دیا تاکہ وہ خون جو ہے وہ ٹھہر جائے۔ اور اس کے علاوہ ان کی پوری باڈی، دیکھیں صرف ان کی باڈی نہیں تھی، ان کا جو کفن تھا، ان کی جو گھاس تھی جو ان کے بدن پہ ڈالی گئی تھی، وہ اسی طریقے سے تر و تازہ تھی۔ یہ 6 مہینے کے بعد ہوا۔ اب ایک اور واقعہ ہوا 46 سال کے بعد، 46 ایئر کے بعد، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور احد کے علاقے میں ایسے سیلاب آتا ہے کہ قبریں جو ہیں ان کے اندر پانی جو ہے وہ چلا جاتا ہے، اور اس بات کا ڈر ہے کہ وہاں جو مدفون صحابہ کرام ہیں ان کے جسم جو ہیں وہ باہر آ جائیں گے اور ان کی بے حرمتی ہوگی۔ تو جب ان کو پتہ چلتا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ اس نیت سے جاتے ہیں کہ اپنے والد صاحب کی قبر کی مرمت کریں اور ان کو کسی سیف جگہ پر منتقل کر دیں تاکہ بارش کے سیلاب کے پانی سے ان کی قبر کو نقصان نہ پہنچے۔ آفٹر 46 ایئرس، یہ صحیح اوتھنٹک حدیث ہے ناظرین گرامی، کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد صاحب کو جب وہاں سے موو کیا ان کے بدن کو، ان کا بدن اسی طریقے سے تازہ تھا، اور ان کے بدن کے اوپر نہ تو کوئی تبدیلی آئی اور نہ ہی ان کے کفن جو تھا کہ وہ بوسیدہ ہو جائے 46 سال کے بعد، اور وہ گھاس جو تھی وہ کچھ سوکھ چکی ہوتی، سڑ چکی ہوتی، وہ گھاس اسی طرح تر و تازہ تھی، ان کا کفن اسی طرح تر و تازہ تھا، اور ان کا جو وجود تھا وہ اسی طریقے سے تر و تازہ تھا 46 سال کے بعد۔ اب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 46 سال کے بعد اپنے والد صاحب کو اس حال میں دیکھتے ہیں، 6 مہینے کے بعد اپنے والد صاحب کو اس حال میں دیکھتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارتیں دیں، یہ تمام باتیں ملاحظہ کرنے کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے اندر، ان کی کنوکشن کے اندر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی عقیدت میں، اسلام کے اندر، اللہ کی پر ایمان کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، ان کا ایمان جو ہے وہ بے شک مضبوط ہوا ہوگا۔ ان کو لاس تو ہوا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو نعمتیں عطا فرمائی، یہ نعمتیں ملنے کے بعد وہ جو دکھ تھا وہ اس کو برداشت کرنے میں ان کو مدد ملی، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ان شہداء کو کہ زمین کو اجازت نہیں ملی کہ زمین ان کی باڈی کو ٹچ کرے یا زمین ان کی باڈی کو کوئی نقصان پہنچائے۔ آپ کسی عام انسان کی باڈی کو دیکھ لیں دفنانے کے بعد، 3 مہینے کے بعد، 3 ہفتے کے بعد، 6 مہینے کے بعد، کہاں وہاں تو مطلب ہڈیاں گل سڑ جاتی ہیں ویسے، اور بہت ہی مشکل سے ان کی جو ہے نا آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے۔ لیکن یہ مقام تھا صحابہ کرام کا، جن کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تمہارے بھائیوں کو شہادت نصیب ہوئی احد کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ارواح کو کیا کیا، ان کی ارواح کو جو ہے سبز پرندوں کی شکل کے اندر منتقل فرمایا، شہداء کی ارواح کو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہاں پر انواع و اقسام کے پھل اور مشروبات جو ہیں وہ دیے، اور ان کو آرام کی زندگی وہاں پر عطا فرمائی۔ اور جب وہ یہ تمام نعمتیں دیکھ چکے تو انہوں نے کہا کاش کہ، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش الہی کے نیچے سونے کی جو قندیلیں ہیں اس کے اندر جو ہے وہاں ان کی، جیسے پرندے جا کے وہاں گھونسلے میں پناہ لیتے ہیں چھتوں پر، اسی طریقے سے ان کے لیے وہ مقام بنایا۔
تو یہ تمام باتیں جب انہوں نے دیکھ لیں تو ان کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی، وہ خواہش پیدا ہوئی کہ کیا کاش ایسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پیچھے جو لوگ رہ گئے ہیں ان تک یہ بات پہنچ جائے کہ ہم کس کنڈیشن کے اندر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں ان کو اس بات سے آگاہ کرتا ہوں۔ تو یہ آپ کے سامنے ہم نے سورہ آل عمران کی جو 3 آیتیں تلاوت کی ہیں، اکثر علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیات جو ہیں یہ نازل ہوئی ہیں شہدائے احد کے بارے میں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو لوگ کہ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ تصور مت کرو، بلکہ وہ اللہ کے ہاں ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرماتے ہیں، اللہ ان کو اپنی نعمتوں سے سرفراز فرماتے ہیں۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہاں پر وہ خوش ہیں، وہاں پر خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اپنی نعمتیں عطا فرمائیں، جو ان پر فضل فرمایا ہے، وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ خوشخبری دے رہے ہیں، وہ خوشخبری دے رہے ہیں کن کو؟ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، ان لوگوں کو کہ جو ابھی ساتھ انہوں نے ان کو جوائن نہیں کیا ہے، وہ دنیا کی زندگی میں ہے، کہ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ ہم اس وقت جس کیفیت میں ہیں ہمارے پاس نہ تو کسی چیز کا خوف ہے نہ کسی چیز کا دکھ ہے، ویسے یعنی حرام کی زندگی ہم گزار رہے ہیں۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ بشارت اس بات کی بھی دے رہے ہیں آنے والے لوگوں کو اللہ کی نعمتوں کا، اور وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اس بات کی بھی بشارت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ ناظرین گرامی، یہ واقعات، ایمان افروز واقعات سننے کے بعد ہمارے لیے اس کے اندر کیا درس عبرت ہے؟ ہمارے لیے اس کے اندر کیا ایسا سبق ہے کہ ہم حاصل کر سکتے ہیں؟ یقیناً ہم تو اس پائے کے نہیں ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد حضرت عبداللہ بن عمرو بن حرام اور ان کے انکل حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا شہدائے احد کی کسی مقام یا ان کے ہم قدموں تک بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں، لیکن ہمارے لیے درس کیا ہے اس کے اندر؟ ہمارے لیے درس اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کی خاطر اخلاص کے ساتھ کوئی بھی ہم کام کریں، چاہے لوگ اس کو اپریشیٹ کریں یا نہ کریں، چاہے لوگ اس کو ایکنالج کریں یا نہ کریں، یا دنیا میں ہمیں اس کا کوئی صلہ ملے یا نہ ملے، انسانوں سے بغیر کسی توقع کے جو کام اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ کیا جائے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس پہ ہمارا قوی ایمان ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو ضائع نہیں فرمائے گا۔ آپ کو اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ آپ تہجد کے لیے رات کو اٹھتے ہیں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، آپ صرف اللہ کی رضا کی خاطر اپنے بستر سے اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور آپ کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے سوائے اللہ کے، اور اللہ کے فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، تو وہ اخلاص کے ساتھ جو 2 رکعت آپ پڑھیں گے، ہو سکتا ہے وہی 2 رکعتیں آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو ایک طرف چھوڑ دے، کہہ دے کہ یہ میرے بندے نے اخلاص کا جو مظاہرہ کیا تھا میرے ساتھ، اس کو میں نے بخش دیا ہے اور اس کو میں نے جنت کے اندر جو ہے وہ داخل کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ معمولی سی باتوں پر اتنے بڑے انعامات دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے وقف کریں کہ اپنے کاموں کے اندر اخلاص ہو، ریا نہ ہو، نمائش نہ ہو، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نیک کاموں کو ضائع نہیں فرمائے گا، چاہے دنیا میں اس کا ریوارڈ ہمیں ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے
اور اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات دنیا کے اندر بھی نیک اعمال کا صلہ عطا فرماتا ہے اور ہمیں نیک اعمال کرتے رہنے چاہیے۔ ایک ہمارے ساتھ کال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ امام صاحب ایک بات پوچھ رہی تھی، آپ فرض نماز جیسے پڑھ رہے ہیں 4 فرض، تو اس میں اگر آپ ڈاؤٹ فل ہو گئے کہ میرے 3 ہیں یا 4 ہیں، تو اس کے میں ہم پوری نماز، کسی نے مجھے بتایا تھا کہ 4 آپ جو بھی پڑھ رہے ہیں پڑھ لیں اور اس کے بعد سلام پھیر کے 2 رکعت سجدہ سہو کر لیں، یہ صحیح ہے کہ غلط؟ پلیز۔ جی میں عرض کرتا ہوں کہ نماز کے اندر اگر آپ کو شبہ ہو جائے تو اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے ذہن کے اندر یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کا ذہن کدھر جا رہا ہے۔ ویسے آپ سمجھیں کہ آپ کا ذہن 60% جا رہا ہے کہ جی میں نے 4 رکعتیں کی ہیں، اور 35% کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ نے 3 رکعتیں کی ہیں۔ تو اگر آپ کا غالب گمان یہ کہتا ہے کہ آپ نے 4 رکعت پڑھ لی ہیں، تو آپ اس کے اندر بھی اگر آپ سجدہ سہو کر لیتے ہیں تو اس کے اندر حرج کی بات نہیں ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اگر 4 رکعت پڑھ لی ہیں، مثال کے طور پر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اس گمان میں کہ میں 4تھی رکعت کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، رکوع کرنے سے پہلے آپ کو یاد آ جاتا ہے اور آپ کو یہ بات کنفرم ہو جاتی ہے کہ نہیں میں رانگ تھا کھڑا ہونے کے لیے، میں نے 4 رکعت پڑھ لی تھی، تو رکوع میں جانے سے پہلے آپ واپس لوٹ آئیں، تشہد آپ پڑھیں، اور تشہد اولا جو ہے یعنی درود پاک پڑھنے سے پہلے آپ سلام پھیر لیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اور 2 سجدے کر کے تشہد پورا کر لیں، تو آپ کی نماز کے اندر جو آپ نقصان کہہ رہے تھے ڈیفیشنسی، وہ پوری ہو جائے گی۔ ان کیس کہ آپ نے سمجھا آپ کے 60% کہہ رہا ہے آپ کا دماغ گمان کہ نہیں میں نے 3 رکعتیں کی ہیں، میں نے 4 نہیں کی ہیں ویسے، تو پھر آپ کھڑے ہو جائیں اور 4تھی رکعت آپ پوری کر کے پھر اس کے اندر آپ جو ہے تشہد اولا کے بعد آپ سلام پھیر لیں رائٹ ہینڈ سائڈ پہ، اور اس کے بعد سجدہ سہو کر کے آپ کی نماز کو آپ پورا کر لیں۔ اگر تو آپ کو یہ بات جو ہے ریگولر نہیں ہوتی ہے، اوکیجنل ہوتی ہے، کبھی کبھی آپ کو ہوتا ہے، تو آپ اس کے اندر کیا کریں کہ یہ جو طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے سجدہ سہو کا آپ کر لیا کریں۔ لیکن ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی کنسنٹریشن نماز میں تھوڑی کم ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم سے یہ بھول ہو جاتی ہے، اور بعض لوگ عمر کی وجہ سے یا فارگیٹفلنس کی وجہ سے وہ یاد نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر وہ ایک یہ روٹین بنا لیں اور اپنی نماز کے اندر اس کے اوپر زیادہ وقت ضائع نہ کریں کہ میں نے 3 پڑھی ہیں 4 پڑھی ہیں، کیونکہ اس کے اندر ڈیفینیٹلی شیطان کا بھی ایک رول ہوتا ہے کہ وہ ہم کو نماز کے اندر ڈسٹرب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس کو سزا کیا ملتی ہے شیطان کو ہمیں نماز میں ڈسٹرب کرنے کی، کہ ہم ایکسٹرا 2 سجدے کرتے ہیں ویسے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری عبادت کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے کہ ہم عبادت میں زیادہ ٹائم گزرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور دوسرا شیطان کو یہ مطلب ہے کہ نقصان ہوتا ہے کہ وہ جو خلل ڈالنا چاہتا تھا اس کی بجائے کیا ہوا کہ اس کو نقصان ہوا، اور اللہ کا بندہ عبادت کے اندر جو ہے وہ زیادہ مصروف ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ۔ آئیے کال لیتے ہیں جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ سے وہ ایک بات اور پوچھنی تھی، وہ کال کٹ گئی۔ کسی نے مجھے یہ بتایا ہے کہ آپ اگر شک کرتے ہیں تو آپ جو بھی آپ کو شک ہے وہ اپنی پوری نماز کریں، اور اس پوری سلام پھیر کے آپ 2 رکعت سجدہ سہو کریں۔ یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ کیونکہ یہ مجھے کسی عربی نے بتایا کہ نو واٹ یو کین ڈو
finish your prayer, and then at the end, after salam, you do 2 rakat sajda sohaf. And also number 1, number 2, suppose غلطی سے وہ 4 کی جگہ میں نے 5 نفل پڑھ لی ہے تو گناہ تو نہیں ہوگا اس میں؟ نہیں، بلکہ اس میں حکم یہ ہے کہ آپ 5 کا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگر پتہ چل گیا ہے کہ آپ نے 5 پڑھ لی ہیں تو پھر آپ چھٹی کے لیے بھی اٹھیں. وہ 2 رکعت آپ کے نفل کاؤنٹ ہوں گے اور 4 رکعت آپ کے فرض کاؤنٹ ہوں گے. تو یہ جن صاحب نے بھی کہا ہے ان سے بات پوچھی جا سکتی ہے کہ کس گراؤنڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ شک کو جو ہے وہ کر دیں، مطلب اس کو چھوڑ دیں. نہیں، بلکہ شریعت نے یہ سجدہ صاحب کا جو طریقہ بتایا ہے، یہ ریمیڈی بتائی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. اس لیے اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہماری نمازیں کیا ہوتی کہ ہم دوبارہ نماز کو شروع کریں. اگر اس کے اندر غلطی ہو گئی ہے تو نماز کے اندر جو غلطی ہو گئی ہے وہ اس کا علاج جو ہے یہی سجدہ صاحب بتایا گیا ہے. باقی تھوڑا سا اختلاف ہے فقہا میں کہ کچھ فقہا یہ کہتے ہیں کہ آپ نماز جب آپ کی کمپلیٹ پوری ہو جائے اس کے بعد آپ 2 سجدے کر لیں، اور ہمارے فقہائے احناف کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں، آپ تشہد اول کے بعد سلام پھیریں اور اس کے بعد آپ 2 سجدے کریں اور اس کے بعد پورا تشہد جو ہے آپ مکمل پڑھ کے آپ نماز کو پورا کریں. تو تھوڑا سا یہ فقہی اختلاف ہے بہرحال کہ، لیکن سجدہ صاحب اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے. جزاکم اللہ. ایک اور کال ہے ہمارے ساتھ جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. حضرت کیا حال چال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے جناب. جی حضرت ایک سوال تھا یہ کہ میں نے اپنا عصر اور مغرب کے درمیان کوئی نفل پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اچھا. دوسرا سوال یہ ہے کہ تھوڑا سا قرضے کا مسئلہ ہے، یا تو کوئی ایسی دعا بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی جان چھڑا دے. کیا فرمایا جناب آپ نے دوسرا سوال؟ دوسرا سوال ذرا قرضہ ہے میرے پہ، ذرا تھوڑا سا قرضہ ہے، اس کے لیے دعا کوئی بتا دے. اچھا ٹھیک ہے. بڑی مہربانی. بڑی مہربانی. شکریہ جناب. آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ عصر کے بعد نوافل جو ہیں وہ ممنوع ہیں. عصر کے فرضوں کے بعد آپ کے اوپر کوئی نوافل آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں، بس فرض آپ نے ادا کر لیے. عصر سے پہلے آپ جو نفل سنتیں وغیرہ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. اور جہاں تک کہ آپ کی قرض کے بارے میں یہ جو دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اور اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، لیکن یہ جو دعا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعا آپ دن میں کم از کم 1 مرتبہ جو ہے آپ پڑھیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی دعائیں فرمائی ہیں کہ اللہم انی اعوذ من القرض، یہ اس طرح کی بھی جو دعا ہے تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ جو دعا ہے اس کی برکتیں بہت ہیں. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کی اس محفل میں ہم نے حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کے بارے میں جو ایمان افروز واقعات سنائے، اللہ ہم کو ان کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی برکتوں سے ہماری زندگیوں کے اندر پازیٹیو تبدیلیاں پیدا فرمائے. اللہ ان کی درجات کو بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں حاضر ہو کر ان کی خدمت میں سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
you.